أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا
وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله العظيم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتے قیادات پاک مرتبہ دان محمد است صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری ہے. سرسبز میرے گلشن دل کی کلی رہے سبز میرے گلشن دل کی کلی رہے. رحمت کی بھیک سے میری جھولی بھری رہے. یا رحمت للعالمین رحمت کا واسطہ
تیرے کرم سے بات ہی بنی ہے بنی رہے، وہ جسے دید کا ایک جام پلا دیتے ہیں، فرش تا عرش سے بھی پردے اٹھا دیتے ہیں۔ میرے محبوب کے دیوان نیازی اکثر نام محبوب پہ ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وَيَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَيَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، خُلِقْتَ مُبَرَّئًا مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ سب کو میری طرف سے سلام، اور عید میلاد النبی کے مہینے کی بہت بہت خوشیاں ہوں، اور میری دعا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں ہوں، اور ہر گھر میں جہاں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے وہاں اللہ تعالیٰ ہزاروں کروڑوں کرم کرے اپنے۔ تو آج تیمور بھائی نے he has honored me and invited me to speak on beautiful topic نور محمدی کا۔ ابھی سیکنڈ ہاف میں آپ کو آپ کی وہ باری آئے گی۔ اچھا پروگرام کے مطابق میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ابھی ہمارا پہلا سیشن چل رہا ہے، اس میں چھوٹی سی پریزنٹیشن کروں گا، اس کے بعد ہماری ہست و نیست کے میوزک کی اسٹوڈنٹ ہیں افیرہ خان، وہ نعت پیش کریں گی، اور اس کے بعد ایک بریک لیں گے 1:30 بجے، اور 2 بجے ڈاکٹر عائشہ اپنی بات کریں گی۔ آج کے جو گفتگو کے 3 ٹاپکس ہیں، میرے ٹاپک کا نام ہے ٹریڈیشنل اسلامک ایتھوس ایز ریفلیکشن آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈاکٹر عائشہ کا موضوع ہے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اور رضوان اللہ خان صاحب جو ہیں وہ ایکولوجیکل ایسپیکٹس آف دا سنہ پہ بات کریں گے۔ تو آپ کی اجازت سے میں اپنا جو ٹاپک ہے اس پہ بات شروع کروں؟ جی بالکل تیمور بھائی، بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور دلچسپی سے ہم انتظار کر رہے ہیں۔ چلیے بہت شکریہ۔ میرا جو بات کا مقصد ہے کہ میں نے کہا کہ ٹریڈیشنل اسلامک ایتھوس سے میرا مراد ہے کہ جو اسلامی تہذیب اور تمدن ہے اس کے تمام پہلو جو ہیں وہ آخر کار اگر اس کی ہم جڑ کو دیکھیں یا اس کی روح کو دیکھیں تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ یہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس پہ میں بات تو کیا ہی کر سکتا ہوں، کسی مثالوں کے ذریعے ضرور بات کر سکتا ہوں کہ یعنی کہ اس کے پیچھے جو سوچ ہے نا، جس کے تناظر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ کائنات میں ہر شے کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ یعنی کہ انسان ہے تو اس کا ایک جسم ہے اور اس کی ایک باطن جو ہے اس کی روح ہے، اور جب اس نظر سے دیکھتے تو
ہر چیز کی جو حقیقت ہے وہ باطن میں ہے. تو اسی طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں بھی یہی دونوں جہتیں پائی جاتی ہیں. اور اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ جو اس اسلام کی جو روح ہے وہ حضور پاک کی ذات ہے. یہ میرا مقصد ہے. اور جو آخری بات کرنا چاہوں گا اس کو السٹریٹ کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ اب یہ جو اسلام کی جو یہ روح ہے یہ سوسائٹی میں، کلچر میں وہ کار فرما کیسے ہوتی ہے، مؤثر کیسے ہوتی ہے، وہ فعال کیسے ہوتی ہے. تو اس میں یہ شروع سے ہی اسلامی تہذیب میں دیکھا گیا ہے کہ اس کا جو ذرائع ہیں وہ اسلام کی روحانیت یا تصوف کی روایت ہے. اور آخر میں یہ دکھانے کی ایک مثال کے ذریعے دکھانے کی کوشش کروں گا، بلکہ مثالوں کے ذریعے، کہ جو اسلامی فنون ہیں اور جو کلاسیکل اسلامی تعمیرات ہیں، جو سیکرڈ آرٹ اور آرکیٹیکچر ہے، وہ بھی اسی روح کی عکاسی کرتے ہیں. کیونکہ عموماً جو آرٹس اینڈ کرافٹس ہیں ان کو بنانے والے جو ہیں وہ درویش ہی ہوا کرتے ہیں. اور اس طرح سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو اولیاء اللہ ہیں وہ اس روح کے امین ہیں، اور وہ حضور پاک کی اس برکت سے، برکہ محمدیہ سے جڑے ہوئے ہیں کہ سینہ بسینہ جو بیعت کی طریقہ کار ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب تو جن لوگوں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی انہوں نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت. اور ایک اور جگہ کہا ہے کہ جب ایمان والوں نے، مومنین نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی تو اللہ نے ان پر سکینہ نازل کی، جس سے ان کے ایمان میں مزید اس پہ ایک اور درجہ بتایا گیا ہے. اس سے جب اللہ کا ہاتھ ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک روحانی حقیقت ہے، اور جو بیعت ہے صوفیہ کی وہ ایک روحانی حقیقت ہے، اور اس کے ذریعے انسان یا مسلمان یا ہمارا جو کلچر، جو ہماری تہذیب ہے، وہ اپنے روٹ سے جڑ جاتی ہے. تو اب میں جلدی سے اپنا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اس کے یہ بتانے کے لیے کہ یہ لازم و ملزوم ہے. کوئی جسم جو ہے اپنی روح کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. اور اس کا جو بہت ہی کلیئر ڈیفینیشن کہہ لیں وہ ہے حدیث جبریل جو کہلاتی ہے، جہاں پہ اسلام کی تعریف کی گئی، ڈیفینیشن دی گئی کہ اس کا ایک ظاہر ہے جس کو کہا گیا اسلام، اس میں 5 ارکان آتے ہیں، یعنی کہ ظاہری عبادت ہے. دوسرا درجہ ہے ایمان. کیونکہ اچھا میں ایک بات یہ کہتا چلوں، کیونکہ ہم نے انسان سے شروع کیا تھا کہ انسان کا ایک جسم ہے اور ایک روح ہے. روح تو خدا کی پھونکی ہوئی ہے، وہ اس کا ایک ڈیوائن ایسپیکٹ ہے، مگر ان دونوں کے درمیان انسان کی شخصیت ہے جو نفس ہے. تو اسی بات کو تھوڑا سا بڑھائیں تو ہمیشہ 3 پہلو ہوتے ہیں اشیاء کے، ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے اور ایک اس کا بیچ کی چیز ہوتی ہے. تو اسی طرح اگر اسلام کا ظاہر، اسلام جو عبادات ہیں ظاہری جو اس کے ہیں، یعنی کہ کلمہ پڑھنا، نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ، یہ 5 جو ارکان ہیں، اس کے بعد آتا ہے درجہ اس عبادت کے کانٹینٹ کا، کہ بھئی اگر نماز پڑھنی ہے تو اس میں آپ نے الحمدللہ پڑھنی ہے، وہ اس کا لازمی جزو ہے، اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے. اس طرح کرنے کے پیچھے جو اس کا کانٹینٹ ہے کہ اس میں اللہ کی تعریف ہے، اور انسان جو ہے ایز این انڈیویجول اللہ سے بات کرتا ہے، اور جو اس کو فرض ہے وہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، اس میں کچھ کلمات پڑھتا ہے. تو یہ کانٹینٹ ہو گیا، اس کو کہا. اور اس میں بلیف کا کانٹینٹ بھی ہے، یعنی کہ کوئی عمل بلیف کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. اس کو کہا حدیث جبریل میں ایمان کا درجہ، ان چیزوں پہ جن پہ ہم ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ یہ ہم جو کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں. اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ ہمیں پیدا کرنے والا ہے. ہم ملائکہ پہ بلیف کر رہے ہیں کیونکہ یہ اس کی کریشن کا ہی سسٹم ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ایمان جو ہے وہ بالغیب ہے، یعنی کہ وہ چیزیں جو ہمیں دکھتی نہیں ہیں مگر جن کا جاننا ضروری ہے عبادت کرنے کے لیے. تو یہ نفس سے تعلق رکھتا ہے.
انسان کی عقل سے، سمجھ سے تعلق رکھتا ہے، اس کے ایٹیٹیوڈ سے تعلق رکھتا ہے. اور پھر تیسرا، ان سب کی مگر حقیقت کیا ہے؟ اس کو کہا گیا احسان. تو یہ بات تینوں، آپ اگر عبادت کو لے لیں تو تینوں عبادت ہی کی بات کریں. نماز پڑھنی ہے، ایسے ایسے پڑھنی ہے. اس کا کانٹینٹ کیا ہوگا؟ یہ کلمات ہوں گے، یہ سوچ ہونی چاہیے، یہ نیت ہونی چاہیے. مگر احسان کیا بتایا حضور نے؟ کہ عبادت ایسے کرو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر نہیں دیکھ رہے تو وہ تم کو دیکھ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک طرح کا اس سے اوپر کا درجہ ہے، یعنی کہ خدا کی اویئرنیس اور قرب کا درجہ ہے. اور اس پہ تو اب اس کو مختصراً میں یہ کہوں گا کہ یہ اسلام کا سٹرکچر ہے. ایک جو اس کے ظاہری ایسپیکٹ ہے وہ شریعت کہلاتی ہے، جو اس کا ایمانی ایسپیکٹ ہے، عقیدے کا ایسپیکٹ ہے، اور کیوں یہ کر رہے ہیں، کس نیت سے کرنا ہے، وہ آپ کہہ لیں کلام کا اور تھیولوجی کا ایسپیکٹ ہے، ایمان. مگر جو تیسرا ایسپیکٹ ہے احسان، جس کو کہا گیا ہے، جس میں خدا کی اویئرنیس کا بات ہے، اس کی جو روایت ہے اس کو تصوف کا نام دیتے ہیں. تو اس ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک یہ تینوں موجود نہیں ہوں گے تو اسلام اپنی پوری طرح سے موجود نہیں ہوگا. اور یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ آج کل سارا کا سارا جو فوکس ہے وہ ظاہر پر رہ گیا. تو پھر عجیب نہیں ہے کہ افراتفری ہو، انسانوں کے اپنے اندر بھی ایک انتشار ہو اور سوسائٹی میں بھی انتشار ہو. کیونکہ جو سوسائٹی کا ظاہر ہے وہ تو بالکل سیکولر کہہ لے اور مادیت پہ بیس ہے، مادیت پرستی پر اس کا بنیاد ہے. اور جو سارے حکومتی اور سارے جو نظام ہیں وہ بھی ٹوٹلی سیکولر ہیں اپنی، یعنی کہ پاور سٹرکچرز ہیں، اس میں اس طرح کا کوئی روحانیت کا تو ذکر ہی نہیں ہے. اور خیر اس کانٹیکسٹ میں میں بات کر رہا ہوں. اچھا، اب بات آ جاتی ہے کہ یہ جو تو کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ دین کا اصل تو یا اس کی حقیقت تو پھر وہ احسان کا درجہ ہوا، جو کہ تصوف ہے، جو کہ حضور کی احوال اور ان کی خدا کی اویئرنیس کا درجہ ہے. تو حضور کے روحانی احوال اور حقائق جو آگے منتقل ہوتے ہیں اس کا ذریعہ تصوف بنتا ہے. اور اس کو میں اس طرح اب اگلے اپنے نقطے کی طرف بڑھتا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں اسلامی جو ٹریڈیشنل معاشرہ ہے اس میں یہ جو روح ہے ہمارے دین کی، وہ تصوف سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ذریعے پھیلتی ہے ہر شعبے میں، کیونکہ یہ لوگ ہر شعبے میں موجود ہیں، بادشاہ سے لے کے جو جوتے گانٹتا ہے اس تک. اور سب کو پتہ ہے کہ یہ روح کہاں دستیاب ہے. تو ہر محلے، ہر قصبے میں ایک مزار ہوگا جہاں، اور کوئی خانقاہ ہوگی. تو ظاہر ہے کوئی جسم جو ہے روح کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. تو اس لیے میں بار بار اس طرف آ رہا ہوں. اور جب یا ایسے سمجھیں کہ وہ خون ہے جو پوری سوسائٹی میں بہتا ہے، جب آپ اس کو روک دیں گے تو سوسائٹی کی شکل، لوگوں کی طبیعت، سب کچھ بدل جائے گا. یہ ہمارے ساتھ ہوا جب ہم لوگ محکوم ہوئے اور کالونائز ہوئے، تو ہمارے سارے یہ سٹرکچرز اور علم کے دھارے جو ہیں وہ ایک طرح سے مین سٹریم سے ہٹ گئے. تو آخر میں آپ کو، آخری میرا نقطہ یہ ہے کہ بہت ایک عجیب سی بات ہے کہ جو اسلامی فنون ہے اور فن تعمیر ہے، ایک طرح سے وہ اسلام کی سب سے ظاہری شکل ہے. یعنی کہ وہ
ان اے سینس تو روح سے سب سے دور ہے نا، ایک فزیکل چیز ہے، مگر کیونکہ وہ اس کے کور سے جڑی ہوئی ہے اس کے بنانے والوں کے ذریعے، تو اس میں جو اسلام کی حقیقت ہے وہ بہت ہی کلیئرلی نظر آتی ہے۔ اسلام کی جو آپ کہہ لیں بنیادی بنیاد ہے یا مرکز ہے، اس کو ہم کہتے ہیں توحید، ہم سب جانتے ہیں توحید ہے، اور یہ کہ ہر صفت کو اس کی اصل یا اس کی سورس سے جوڑنا ہے۔ اس لیے ہم نماز شروع ہی کرتے ہیں الحمدللہ، کہ تمام تعریفیں خدا کی ہیں۔ تو مسلمان جو ہے وہ ہر چیز کو وحدت کی نظر سے دیکھتا ہے، یہاں تک کہ ہم کوئی اچھا شعر سنیں یا کوئی اچھا گانا سنیں، اچھی آواز سنیں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ یہ مسلمان کی ریفلیکس ہے کہ کوئی بھی کوالٹی دیکھتا ہے تو وہ اس کو اس کی سورس یعنی کہ صفات الہیہ سے جوڑتا ہے، اور انہی صفات کا انسان کے نفس میں منعکس ہونا جو ہے اس کو محاسن الاخلاق کہا ہے حضور نے کہا کہ میں اخلاق کو مکمل کرنے بھیجا گیا ہوں، اور قرآن نے کہا کہ تمہارے لیے تمہیں خلق العظیم پہ پیدا کیا گیا ہے۔ تو یعنی کہ انسان بنانا اور تصوف کا جو مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو انسان کی کہ نفس میں ان کا اترنا ہے، جس کو تہذیب نفس کہتے ہیں، اور اس کا ماڈل حضور پاک ہے، اور اس کی جو پاور بھی انہی سے آ رہی ہے روحانیت کی، اور اس کا ذریعہ جو ہے وہ بھی قرآن اور حدیث نے دیا ہے، وہ ذکر اللہ ہے۔ تو خیر اس میں نہیں جاتا، اب میں آپ کو کہنا ہی چاہ رہا تھا کہ اسلامک آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر ایز اے mirror in a sense of the soul of the prophet, and as حضرت عائشہ said کہ حضور کے اخلاق جو ہے وہ قرآن کو دیکھ لو، جو قرآن ہے وہی ان کے اخلاق ہیں، یا وہی ان کی، ایسے ہے نا کہ مشہور ہے۔ تو اس نظریے سے میں آپ کو نا چند سلائیڈیں دکھاتا ہوں، تو یہ یعنی کہ اس کو میں السٹریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، یہ جو میں نے بات کی ہے۔ تو ڈاکٹر عائشہ اگر یہاں تک کوئی آپ ایڈ کرنا چاہیں یا جی، مجھے ایک بہت خوبصورت، جب آپ سمجھا رہے تھے نا کہ حقیقت کے 3 پہلو ہیں، ایک تو ظاہری، پھر ایک باطنی، اور اس میں اگر غور سے دیکھا جائے تو ان 3 پہلو میں ایک جسمانی جو ہم سب کو اپنے 5 حصوں سے نظر آتا ہے، اور پھر روحانی، لیکن اس کا جو بیچ والا ہے وہ نفس سے تعلق رکھتا ہے، اور اسے ہم عالم خیال، حضرت ابن العربی نے تو اس پورے نفسانی حصے کو نام ہی عالم خیال دیا ہے۔ تو یہ تینوں برزخ بھی کہا ہے، برزخ بھی کہا ہے، عالم خیال، عالم مثال۔ تو یہ دیکھا جائے تو یہ تینوں چیزیں یہ دے ریفلیکٹ ایچ ادر، the higher جو ہائر روحانی ہوتی ہے وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے، عالم روح ریفلیکٹ ہوتی ہے عالم نفس میں یا عالم خیال میں، اور عالم خیال پھر ریفلیکٹ ہوتا ہے ہمارے عالم جسم میں۔ تو یہ لیکن یہ غور سے دیکھا جائے تو روح کا، کیونکہ ہمارا تعلق ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ اگر وہ اللہ تعالیٰ، وہ تو یہ سارا معاملہ ہی عشق کا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے بنائی پوری کائنات عشق کے لیے، اور اتنی خوبصورت پہلی روح تو انہی کی تھی۔ تو ہم سب کی جو روحیں ہیں وہ اصل میں آئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روح سے ہیں۔ تو ہماری جو تمام جو کچھ بھی جسم تک پہنچتا ہے، اور تو وہ ان تینوں جو درجے ہیں ان کا تعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ واہ، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ۔ اور میں تبرکاً 2 حدیثوں کا حوالہ دینا چاہ رہا تھا، کیونکہ میں نے تو اپنی زبانی یہ عرض کیا، مگر اس میں شاید تاثیر نہیں ہو سکتی جب تک ہم اپنی سورس سے اس کی بات نہ کریں۔ تو ایک حدیث قدسی ہے کہ حضور بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے تمہاری صورتوں کو اور نہ ہی تمہارے اعمال کو، وہ تو دیکھتے ہیں
تمہارے دلوں کو اور جو تمہاری نیتوں میں ہے. یہ میں ظاہر اور باطن کی اہمیت کی بات کر رہا ہوں کہ ہم کیسے آسانی سے باطن یا حقیقت کو بھول گئے. اور جبکہ اور یہ ظاہر اور باطن کے لیے میں ایک حدیث پیش کرنا چاہ رہا تھا. اور اسی طرح جو تصوف کا پیغام ہے یا جو قرآن اور حدیث نے ہمیں اس حوالے سے سکھایا ہے جو کہ مقصد ہے دین کا، اس کے لیے میں حدیث پیش کرتا ہوں کہ اس کو کرنا، یہ اس کا اعلیٰ کار کیا ہے. حضور نے فرمایا کہ ہر چیز کو چمکانے کا ایک آلہ ہے اور دل کو صاف کرنے کا آلہ ذکر اللہ ہے، اللہ کا ذکر ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کے عذاب سے، اللہ کے عذاب کو دور کرے جیسے کہ اللہ کا ذکر ہے. لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ وَمَا مِن شَيْءٍ أَنجَىٰ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ. تو صحابہ نے پوچھا قالوا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جہاد اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ کرنا. قَالَ وَلَا أَن يَضْرِبَ بِسَيْفِهِ حَتَّى يَنْقَتْ، انہوں نے کہا کہ نہیں، چاہے لڑتے لڑتے تمہاری تلوار ٹوٹ بھی جائے تو نہیں. تو ادھر میں صرف میرا مین پوائنٹ یہی تھا کہ اس کا درجہ دیکھیے کہ اعمال اور حقیقت کا کوئی وہی نہیں ہے. اور یہ جو احسان کا درجہ ہے جو تصوف کا ہے، اس کو آج کل تو لوگ جیسے شک کی نظر سے دیکھتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم حقیقت سے کتنے دور آ چکے ہیں اور قرآن اور حدیث سے بھرا پڑا ہے. یہ صحیح بخاری کی غالباً حدیث ہے کہ وہ شخص جو ذکر اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، ان کی مثال زندہ اور مردے کی ہے. یہ بے شمار ہے یہ. تو یہ ضروری تھا کہنا. اب میں اپنی پریزنٹیشن 2-4 سلائیڈز دکھاتا ہوں کیونکہ ہم آرٹسٹ ہیں تو ویژول کمیونیکیشن ہمارے لیے زیادہ آسان ہے، لفظوں کے ہم اتنے ماہر نہیں ہیں. تو ڈاکٹر عائشہ آپ کو یہ میری اسکرین اب شیئر ہو گئی ہے؟ جی نظر آ گئی. جی تو یہ ہمارا بیسک تھیسز ہے کہ جو برکہ محمدیہ ہے، جو حقیقت ہے حضور پاک کی، وہ ہمارے دین کی روح ہے. اور اس روح سے ہم کنیکٹ ہوتے ہیں تصوف کے ذریعے. تمام ہی علوم و فنون ظاہر ہے، چاہے وہ شریعت کے ہوں، حدیث کے ہوں، وہ سینہ بہ سینہ کہہ لیں یا لنک بائی لنک واپس ادھر ہی جاتے ہیں جب ہی ان میں برکت ہوتی ہے، یا کسی نہ کسی اللہ والے تک جاتے ہیں. جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ خطاطی حضرت علی اس کے وہ ہیں پیٹرن سینٹ ہیں وغیرہ. اچھا جی، تو جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ مختلف جو سوسائٹی کے سٹرکچرز ہیں ان کے ذریعے یہ پوری سوسائٹی میں پھیلتی ہے. اور ان کا سب سے آخری جو اظہار ہے وہ ہماری سراؤنڈنگز ہیں، چاہے یہ کارپیٹ ہو، یہ جو میں لائٹس ہوں، جو پیالہ ہو، جو جوتے ہوں. تو ہم بس میں خود کیونکہ آرکیٹیکٹ ہوں تو میں زیادہ آرکیٹیکچر کے کچھ دکھاؤں گا مثالیں 2-4. تو کہنے کو یہ جو ہمیں سراؤنڈ کرتی ہیں وہ انفیکٹ اسی اسپرٹ کا اظہار کرتی ہیں. اور ہم دیکھیں گے کہ اگر ان میں اسپرٹ ایک نہ ہو تو اسپین سے لے کر ٹھٹھا سندھ اور لاہور اور ایران اور ہر جگہ جو اس کا جو مزاج ہے وہ اسپرٹ ایک ہی ہے، توحید کی اسپرٹ ہے. تو یہ ہو ہی نہیں سکتی اگر اس کے پیچھے کوئی روحانیت نہ ہو، کیونکہ جو حقیقت ہے اس میں چیزیں ایک ہوتی ہیں اور جو ظاہر ہے اس میں چیزیں الگ ہو جاتی ہیں. یعنی کہ وہ کثرت ہے اور روح میں وحدت ہے. بس یہ میں اس کو ایلسٹریٹ کروں گا اس پوائنٹ کو. تو چاہے وہ کوئی پیلس ہو اسپین میں، آپ دیکھیں گے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے
یہ جو دیواریں ہیں یہ نور میں تبدیل ہو گئی ہوں، اور ان کے پیچھے ایک ہارمنی اور تناسب ہر طرف جھلک رہا ہو، جو کہ اللہ تعالیٰ کی وحدت ہی کا سمبل ہے. اور اس یہ جو ایک صحن ہے اور صحن کے بیچ میں ایک فوارہ ہے، یعنی کہ پوری بلڈنگ کا بھی ایک سینٹر ہے اور ایک اس کا بارڈر ہے. بارڈر جو ہے وہ ایک وحدت کو قائم کرتا ہے، اور وہ جو ایک یونیورس قائم ہوتا ہے، ایک وحدت قائم ہوتی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مرکز بھی لازمی ہے. یہ پوری کائناتی اصول ہے، اور اسلام جو ہے نا ان اصولوں کو بالکل سامنے لا کے رکھ دیتا ہے، کوئی سمبل کے تھرو نہیں، مگر اس آئیڈیا کو ہی سامنے رکھ، سینٹر کا آئیڈیا، یونٹی اینڈ ملٹیپلسٹی کا آئیڈیا جو اس کی دیواروں میں ہے. کیونکہ اس کا اب یہ چاہے کوئی گھر ہو، یہ اندرون شہر کا گھر بھی ہو سکتا تھا، یہ قاہرہ میں ایک گھر ہے 400-500 سال پرانا، اس کی ساری ڈیکوریشن وغیرہ آپ دیکھیں، وہ وہی مزاج ہے جو بادشاہ کے محل کا ہے. یا قرآن کے ایک صفحے کا ہے، آپ کو وہی مزاج دکھے گا، ایک مرکز ہوگا، ایک بارڈر ہوگا، اور ان کے درمیان ایک کثرت تو ہوگی مگر بہت ہی ہارمونیس ہوگی اور متناسب ہوگی. تو یہ توحید کے مختلف پہلو جو ہیں کہ توحید میں کثرت بھی ہے اور کثرت میں توحید بھی ہے، یہ اسلام کا جو ایسینشل آئیڈیا اس کی عکاسی کرتا ہے. چاہے وہ برتن ہو جس میں میں پانی پیتا ہوں، یا وہ کارپیٹ ہو جس میں میں بیٹھتا ہوں، جو میں نے دو باتیں بتائی ہیں سب میں ہے، اس کا ایک مرکز ہے، اس کا ایک بارڈر ہے، اور ان دونوں کے درمیان ایک بیلنس ہے کوالٹیز کا، ایک ریڈیٹنگ کوالٹی ہے، ایک فلوئنگ کوالٹی ہے. اسی طرح اس کارپیٹ کا ایک مرکز ہے، ایک بارڈر ہے، اور بڑے متناسب طریقے سے وہ ڈیوائیڈڈ ہے. تو اب مقصد کیا ہے اس ساری چیز کا جو فن اسلامی ہے؟ کیونکہ جیسے ابھی ہم نے کہا کہ حقیقت کی نظر سے دیکھتا ہے اسلام ہر چیز کو، کائنات کو بھی اور اپنے آپ کو بھی. اس کر کے جو مین فلسفی ہے اسلامک آرٹ کی وہ کیا ہے کہ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ ایک مجاز ہے، وہ ایک میٹافور ہے، کس چیز کا؟ حقیقت کا. تو ہر جگہ اسلام کا جو مزاج ہے وہ حقیقت کو پہچاننا ہے. تو مجاز کے پردے میں حقیقت سے پردہ اٹھاتا ہے. یہ جو حضرت سلیم چشتی کی مزار کی جالی ہے، اس میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے ڈیزالو ہو گیا یہ، اور یہ جالی جو ہے دکھا بھی رہی ہے، چھپا بھی رہی ہے، اور اس کا اپنا ایک میسج ہے کہ کثرت میں وحدت اور وحدت میں کثرت. جہاں تم دیکھو وہاں خدا کا چہرہ ہے. تو چاہے وہ آرٹ ہو یا کائنات ہی ہو، اس میں یونٹی اور ہارمنی کا ہونا ضروری ہے. تو اب دیکھیے دیکھنے کا طریقہ ہے، روز آسمان پہ یہی سین ہوتا ہے، مگر اگر آپ اس کو ایک توحیدی نظر سے دیکھیں تو آپ کو توحید نظر آئے گی، ورنہ کیوس نظر آئے گا. یہ روز ایسے ہی ہوتا ہے آسمان. اگر آپ شٹر 3 گھنٹے کے لیے کھول دیں، یہ کیا ہے؟ نارتھ سٹار ہے، پورا آسمان اس محور کے ارد گرد گھوم رہا ہے، ستارے گھوم رہے ہیں، اور یہ محور جو ہے ارتھ کے نارتھ ساؤتھ ایکسس میں سے جا رہا ہے. تو مسلمان کائنات کو ایک طریقے سے دیکھتا ہے، ایک وحدت کا منظر دیکھتا ہے جس میں ایک کیا ہے؟ ہارمنی ہے. اب جب آپ نے یہ دیکھ لیا تو اب میں آپ کو ٹھٹھا مسجد کا جب گنبد دکھاؤں گا تو آپ کو یہی نظر آئے گا، شاہ جہان کے زمانے کی. اب آپ کو سارے یہ ستارے ہیں، ان کا ایک محور ہے، اور بیچ میں ایک سپائرل ہے جس سے پتہ چلتا ہے جیسے یہ گھوم رہا ہے، اور پوری جو چیز ہے اس کو بڑے طریقے ایک سینٹر کے ارد گرد سیمیٹرکلی آرگنائز کیا گیا ہے. اور یہ جو سرفیس ہے یہ جیسے ڈیزالو ہو گئی ہے، کہ یہ جو ہمیں کیوس بظاہر نظر آ رہا ہے یہ اصل میں ایک پرفیکٹ کرسٹل ہے، ایک پرفیکٹ تخلیق ہے مالک کی. اگر یہ سوچ نہ ہو تو یہ بلڈنگ ایسے ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ سوچ، یہ نظر جو ہے یہ ہمیں کہاں سے ملے گی؟ اسلام کی عرفانی روایت سے ملے گی، عرفان کی روحانی روایت سے ملے گی. اور یہ اس کا آج تو ٹائم نہیں ہے، مگر یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں کہ کائنات میں یہ جو ہم آہنگی ہے یہ قرآن سے آتا ہے.
بے شمار جگہ پہ کہا ہے کہ تم میری کائنات کو دیکھو، اس میں تمہیں کوئی دراڑ نظر آتی ہے، اس میں تمہیں کوئی انکنسسٹنسی نظر آتی ہے، دوبارہ دیکھو۔ اب آپ نے وہ دیکھا، اب آپ بالکل دوسرے کونے پہ چلے جائیں اسلام کے، تو آپ الحمرا پیلس اسپین میں پہنچ گئے۔ اس کا بھی میسج بالکل وہی ہے، چاہے وہ حضرت سلیم چشتی کی اسکرین ہو، یا قرآن کا پیج ہو، یا بھی ٹھٹھا کی شاہ جہان ماسک ہو، یا یہ ایک محل کا ہال ہے۔ ونس اگین ایسے لگتا ہے کہ یہ کوئی جو روحانی آسمان ہے ان کا ایک ویژن ہے، یعنی کہ جو نور ہے وہ کرسٹلائز کر گیا، اور لوگوں نے ایسے کہا ہے۔ غور سے دیکھیں، اس کا ایک محور ہے، یہ 8 میں ڈیوائیڈڈ ہے، پھر یہ جیسے 7 آسمان کا تصور ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے، ہم آہنگی اور پروپورشن بھی نظر آ رہی ہے، اور ایک بارڈر بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ کائنات محدود ہے، یہ ایک وحدت ہے۔ چاہے آپ اس کے ایک ٹکڑے کو بھی دیکھیں گے، ایک پھول کو بھی دیکھیں گے، تو اس کا ایک محور ہوگا، اس میں ایک سیمیٹری ہوگی، ایک پوری کائنات ہوگی۔ تو ان اصولوں کا اظہار جو ہے اسلامی فنون کر دیتے ہیں، اور اسپرٹ ایک ہی ہے، مٹیریلز فرق ہے، جگہیں فرق ہیں، اسپیس اینڈ ٹائم فرق ہے۔ تو جب تک تو ہم اپنی اسپرٹ سے جڑے رہے، ہمیں ہم نے اپنی سراؤنڈنگز بھی ایسی بنائی کہ ہمیں خدا کی اور حقیقت کی یاد آئے۔ یہ اب لاہور آ جائیں، یہ مسجد وزیر خان کا گنبد ہے، آپ دیکھ رہے ستارے ہیں، یعنی کہ یہ بھی آسمان ہی کا بتا رہا ہے، مگر وہ آسمان نہیں جو دکھتا ہے، اور کہ اس کا میسج وحدت کا ہے، تو یہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، جیسے کہ اس کے بیونڈ وہ دائمی حقیقت ہے جو کہ قرآن خود جو ہے انکریٹڈ ایک ایٹرنل چیز ہے، تو یہ اس کو ظاہر کر رہا ہے کہ اس کے بیونڈ ایک، تو پوری مسجد میں ایسے ہی اب آپ اس نظر سے جا کے دیکھیں گے تو ہر جگہ جیسے پردہ ہٹتا ہے اور اس کے پیچھے سے ایٹرنل قرآنک ورڈ سامنے آ جاتا ہے، اور یہی اولیاء اللہ کا ایکسپیرینس ہے۔ یہ مولانا روم کی غزل ہے، دوئی از خود بدر کردم یکے دیدم دو عالم را، یکے جویم یکے دانم یکے بینم یکے خانم۔ یہ قرآن سے لیا ہے، کیونکہ سب آتا قرآن سے ہی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحبہ؟ بے شک، بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن بجز یاہو و یا من ہو کسے دیگر نمی دانم، کیونکہ الٹیمیٹلی انسان کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کا ہی جلوہ ہے۔ جب تک آدم کی مٹی اور پانی میں خدا کی روح نہیں آئی، سجدہ نہیں ہوا۔ اور بخاری شریف میں آتا ہے کہ ہم نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا، تو مقصد یہی، اور یہ کہ میں اپنی آسمانوں اور زمین میں نہیں سما سکتا، مگر اپنے مومن بندے کے دل میں سما سکتا ہوں۔ یہ سب اسی حقیقت کی طرف، اس حقیقت کے بغیر ان دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو یہ میں اسکپ کرتا ہوں، اس میں ہم بس سلائیڈ دکھانا چاہ رہا تھا ایک مسجد وزیر خان کے گنبد کی، جو ہمارے آج کے ٹاپک سے بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے، کہ جو کائنات ہے، جو آسمان ہے، انہیں روحانی آسمان کہا گیا ہے۔ قرآن شریف میں 7 آسمانوں کا ذکر ہے، آپ دیکھیں تو یہ لیئرز ہیں۔ ستاروں سے پتہ چلتا ہے آسمان کی بات ہو رہی ہے، مگر لیئرز سے اور ان میں جن لوگوں کے نام لکھے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ روحانی بات ہو رہی ہے۔ سب سے اوپر کی لیئر میں لکھا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، دوسری لیئر میں حضور پاک کا نام ہے، کنیت ہے احمد ابو القاسم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلی لیئر میں حضرت ابوبکر کا نام ہے، اس سے اگلی لیئر میں حضرت عثمان اور حضرت عمر کا نام ہے، اور اس سے اگلی لیئر میں حضرت علی کا نام ہے، اور اس سب کا جیسے کہ نچوڑ حسین کا نام ایک ستارے میں۔ آپ اس زمانے کی 400 سال پہلے کی آپ دیکھیں کہ سوچ کیا تھی۔ یہ بات تو ہو گئی، مگر آج میں جس بات پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ آپ کو پتہ اب چلی گیا ہے کہ یہ بیونڈ ٹائم اینڈ اسپیس، جو ایٹرنل ریلم ہے، یہ اس کی اظہار ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی وحدت ہے، لا الہ الا اللہ العلی الکبیر، لا الہ الا اللہ الکبیر الکریم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جو کہ ہر چیز کا نقطۂ آغاز ہیں، اور یہ کائنات نہ ہو پیدا کرتا اگر میں تم کو پیدا نہ کرتا۔ تو ایک دائمی حقیقت کیا ہے؟ درود پاک کی، اللہم صلی وسلم علیہ۔
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حضور پاک پر دائمی درود بھیجتے ہیں. اور اس وہ چلے میں یعنی کہ ایک طرف تو خدا کی وحدت کا تصور ہے اسلام کی بنیاد میں، اور دوسری طرف حضور پاک وہ ذریعہ ہیں کہ ہم اس حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں، اور اس حقیقت کو اپنے اندر کسی نہ کسی حد میں کہہ لے درجے میں اس سے اتصال پیدا کر سکتے ہیں. تو چلے ابھی آگے چلتا ہوں. مگر آپ دیکھ رہے ہیں چاہے وہ اسپین ہے، چاہے لاہور ہے، چاہے اصول ایک ہی ہے، اور پورا ایک جو ویژن ہے اسلامک کاسمولوجی کا وہ بھی اس میں ظاہر ہے. اس کے بہت سے درجے ہیں. یہ اب میں آخر میں 2-4 سلائیڈیں اب ختم کرنے کے لیے مسجد وزیر خان سے ہی دکھاؤں گا کہ آپ یہ کہنا بالکل درست ہے کہ جب آپ کسی سیکرڈ آرکیٹیکچرل سپیس میں ظاہر ہوتے ہیں تو آپ اسلام کی حقیقت میں جیسے ظاہر ہو رہے ہیں، اور اس میں خدا اور رسول دونوں موجود ہیں، اور دونوں پہلو جو ہے نا وہ اس لیے کلمے میں بھی دونوں کا نام ہے کہ ایک تو انسان کو بدلنے کے لیے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور بدلنا کس شکل میں ہے، اس کے نفس نے شکل کیا اختیار کرنی ہے، اس کا ماڈل حضور پاک ہے. اینی تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کی وحدت ہے. اس کو میں آگے چلتا ہوں. جو اس کے 5 گنبد ہیں وزیر خان کے، جو سینٹرل گنبد ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء اور سب تعریفیں ہیں، اور جو سائیڈ کے گنبد ہیں اس میں حضور پاک کے اسماء اور ان کی تعریفیں ہیں. یہ جو سینٹرل گنبد ہے، ایک مثال دیتا ہوں. یہاں قل هو اللہ لکھی ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کے سبحان الملک القدوس. یہ پھر حدیث وغیرہ میں آتا ہے کہ یہ ملائکہ کی تسبیحات ہے. اس میں اتنا ہماری کہہ لیں علمیت نظر آتی ہے پوری مسجد میں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. بڑی یونیک مسجد ہے اسلامی دنیا کی. هو الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن یہ سارے آپ بڑی مشہور آیت ہے سورہ الحشر کی. اس میں اللہ تعالیٰ کے بہت سارے اسماء آتے ہیں. جو میں بات کر رہا تھا کہ جو مزاج ہے سارا، یہ بھی قل هو اللہ لکھی، یہ بھی قل هو اللہ لکھی ہے. دیکھیں وحدت اور توحید اس میں نا سر سے پیر تک، القدوس، یہ سارے نام آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ سینٹرل ہو گیا. مگر آج ہمارا موضوع کیونکہ حضور پاک ہے تو میں سائیڈ والے ڈوم پہ چلتا ہوں. تو سائیڈ والے ڈوم خود ہی، اس میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی اس میں ہے. یہ سورہ، اس میں آیت الکرسی پوری لکھی ہے. اس میں وہ آیات ہیں قرآن کی جس میں حضور کا ذکر ہے، اور اس میں تسبیحات ہیں. عموماً یہ تسبیحات حدیث سے ہی آ رہی ہیں، یعنی کہ یہ جیسے مسجد جو ہے گونج رہی ہے ذکر سے. ہم وہ سر اٹھا کے پڑھتے بھی نہیں ہیں. بسم اللہ الرب السماء سبحان ذی الملک والملکوت سبحان آگے شاید آئے گا. بس یہ اشارہ کرنا چاہ رہا تھا. یہ حضور کی بڑی مشہور دعا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا. ٹھیک ہے نا، ہم سب جانتے ہیں. تو حضور کی اس میں in a sense is the presence of the prophet through his prayers, through his صفات. یہ تھا نا وہ بسم اللہ رب السماء سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والقدرت والجلال والجمال والکمال والکبریاء والجبروت. ایسی پاورفل تسبیح ہے. میں صحیح معذرت سے کوئی غلطی ہوئی تو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، مگر یہ آرام سے وہاں جا کے پڑھنے کی چیزیں ہیں. ہاں تو آخری چیزیں یہ پھر یہ بھی میرا خیال ہے حضور سے ہی آتا ہے کہ تعریف ہے، بڑائی ہے اس کی
جس کا میں عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا بڑائی ہے اس کی، جس کا میں عرفان کا حق ادا نہیں کر سکا بڑائی ہے اس کی، جس کا میں ذکر پوری طرح نہیں کر سکا. یعنی کہ ایک جو ابدیت ہے حضور پاک کی، جو ماڈل ہے مسلمان کا، تو یہ ہمیں پورے طریقے دیے ہوئے ہیں کہ ہم نے اس کو اسیمیلیٹ کیسے کرنا ہے. یہ بہت ہی زبردست پاورفل تسبیح ہے. ہائے ہائے ہائے، یہ کبھی وہاں چلیں گے تو آپ کو پڑھ کے سنائیں گے. آپ کا شکر کا حق نہیں ادا کر سکا. سبحان اللہ الی ربی الفرد الصمد، یہ اللہ تعالیٰ کا ایسے صفات ہے کہ امیزنگ ہے کہ وہ بالکل اکیلا ہے اور وہ بالکل سیلف سفیشینٹ ہے. اچھا، اب جو میں بات کر رہا تھا اس پہ میں ختم کرتا ہوں کہ جو مسجد وزیر خان کا ایوان ہے جس سے آپ مسجد کے پریئر ایریا میں داخل ہوتے ہو، اس کی دیواروں پر یہ بہت بڑے صوفیاء کے اقوال لکھے. شاید دنیا میں کوئی مسجد نہیں ہوگی جہاں جو تصوف ہے وہ بالکل بلا جھجک آپ کے سامنے کھڑا ہے. قال جنید العبودیہ ترک الاشتغال والاشتغال عجب، اب میں ظاہر عربی نہیں جانتا مگر یہ جنید البغدادی کا قول ہے عبودیت کے بارے میں. یہ ہے قال ابو بکر الشبلی، یہ ان کے جانشین تھے، بہت بڑے بغداد کے صوفی تھے اور منصور الحلاج کے پیر بھائی تھے. یہ بھی عبودیت کو ڈیفائن کرتے ہیں خوبصورت رائمنگ عربک میں. اور یہ کون ہے؟ قال ابو سفیان، یہ ہے شاید ابو سفیان الثوری جو کہ حدیث کے بھی امام ہیں اور صوفیہ کے بھی امام ہیں. تو یہ سارے لوگ دین کو بہت، اس کا ظاہر، اس کا کانٹینٹ اور اس کی حقیقت تینوں کو جاننے والے لوگ تھے. یہ ہم بھول گئے شاید. یہ آخر میں دکھانا چاہوں گا سائیڈ ڈومز میں حضور پاک کے مختلف اللہم صلی علی محمد سید الطاہرین، اللہم صلی علی سیدنا محمد سید الحامدین. آپ سمجھ ہی رہے، پاک ہونے والوں کے سردار، اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والوں کے سردار، شکر کرنے والوں کے سردار. یہ ساری ان کی جو مکارم الاخلاق جن کی بات کہتے ہیں کہ تمہارا خلق العظیم ہے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے، وہ سارے ان کے ساجدین وغیرہ بہت ہی کمال، ساری بہت سی صفات ہیں گنبدوں میں. ایک طرح سے کاسمک ریالٹی بتائیے، ٹری آف لائف ہے. تو یہ ہمیشہ یعنی کہ جو آپ جس پہ بات کریں گی نور محمدی کی، وہ حضور پاک کی دائمی حقیقت ہے. یہ اسی کی طرف اشارہ ہے. بے شک بے شک. یہ ہم دیکھ چکے ہیں عابدین، اور یہ اس کا میرے پاس سلائیڈ نہیں تھی مگر آپ جو اس مسجد کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے کہ جیسے آپ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہیں. اور اس مین ایوان کے چاروں طرف سورہ الفتح ہے جس میں وہ آیت آتی ہے کہ ان الذین یبایعونک انک یبایعون اللہ، کہ بے شک جنہوں نے تمہارے ہاتھ پہ نبی بیعت کی انہوں نے خدا کے ہاتھ پر بیعت کی. تو یہ ایک روحانی سلسلہ ہے جو کہ حضور کے ذریعے آج تک صوفیہ کے طرق کے ذریعے موجود ہے، مگر اس کے اظہار کے جو سٹرکچرز تھے سوسائٹل وہ سب ٹوٹ پھوٹ گئے. تو یہ سوچنے کا لمحہ فکریہ ہے. بس کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اسلام کو جب پوری طرح دیکھنے کی ضرورت ہے نا. اگر جسم ہے، نفس ہے، تو روح بھی تو ہے. روح کے بغیر نہ جسم کا کوئی معنی ہے نہ نفس کا کوئی معنی ہے. دیٹ واز مائی اونلی. تو جب آپ مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو یہ بات آپ کو، وہ پوری مسجد میں صرف عربی ہے، صرف یہاں پہ فارسی ہے کہ بھئی اگر نہیں سمجھے تو شاید اب سمجھ آ جائے. اور یہ دروازے کے اوپر ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دوسرے سے بلند ہے، اور جو کوئی خاک نہیں ہے ان کے در کی، اور جو کوئی خاک نہیں ہے ان کے در کی، خاک ہو اس کے سر پر. یعنی کہ میسج آف اسلامک سیکرڈ آرٹ is at least in this mosque is just amazingly powerful, beautiful. and آخری دو سلائیڈ ہے کہ ہم آج کہاں کھڑے، جو ہم لوگوں کا
جو محکوم اقوام ہے یہ کائرو ہے، مگر یہ لاہور بھی ہو سکتا تھا. یہ 500 سال 600 سال پرانی ٹریڈیشنل آرکیٹیکچر کی بلڈنگ ہے جس میں وہ سارے اصول ہیں اور میسج ہے جو ہم پہلے دیکھتے آئے ہیں ٹھٹھا سے لے کے اسپین تک. یہ ایک ڈیڈ ریشنالٹی پہ بیسڈ فارم فالو فنکشن بلڈنگ ہے، زمینی چیز ہے، یہ آسمانی چیز ہے. اور ایک یہ پوسٹ ماڈرن بلڈنگ ہے کہ جب آپ کے پاس روح نہیں ہوگی تو صرف ڈوم اور آرچے لگانے سے کچھ ہی نہیں حاصل ہوگا. جب تک آپ سمجھیں گے نہیں میسج کیا ہے تو یہ صرف ظاہر، میں کہنے وہی چاہ رہا ہوں کہ ظاہر سے بات پوری نہیں ہوگی. ہم چاہتے اینی وے. آخری سلائیڈ ہے، یہ کوئی 20 سال پرانی سلائیڈ ہے اور آج یہ ہو چکا ہے کہ کعبہ شریف جو ہے وہ شاید دکھ بھی نہیں رہا، اور جو دنیا داری جو ہے وہ اس پہ چھا گئی ہے. تو یہ ہمارا حال اب یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے ظاہر میں بھی اب وہی ہے جو ہمارے اندر ہے، کیونکہ ہم جب روح سے دور ہو جائیں گے تو مادے کے قریب ہو جائیں گے. اس سلائیڈ سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ہم اپنے دین کی روح سے کتنا دور ہو گئے، جس کا مطلب ہے کہ ہم حضور پاک سے کتنا دور ہو گئے. بہت شکریہ. تیمور بھائی جی، ایک دو پوائنٹس تھے جو میں پوچھنا چاہ رہی تھی. اور آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے اسلامی، جب اسلام واز ایٹ اٹس پیک، تو ہمیشہ جو تمام فنون تھے وہ ایک آرگنائزڈ گلڈز کے سارٹ آف اے لوس آرگنائزیشن، یہ نہیں کہ بہت اور ان گلڈز کے تمام جو ماسٹرز ہوتے تھے وہ زیادہ تر صوفیہ اکرام ہوتے تھے یا صوفیہ کے بیت پہ یعنی صوفیائی سمجھے ان کے درویش ہوتے تھے. تو گلڈز کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طرح سے ہر شعبے میں تھے؟ دیکھیں، مجھے تو اس کا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میرے کو استاد تھے حاجی عبدالعزیز صاحب، ماسٹر میسن تھے، ایسٹ پنجاب فاضل سے ان کا تعلق تھا. 1947 میں وہ اکاڑا ساہیوال کے قریب آ کے ہجرت فرمائی انہوں نے. تو وہ اور پرانے تمام کاریگر انہوں نے مجھے یہ سکھایا، اور تمام کاریگر بھی یہی کہتے تھے پرانے، کہ انسان بے استادہ تے بے پیرا نہیں رہ سکتا. جو آپ نے بات کی ابھی کہ یہ لازم و ملزوم تھا کہ آپ نے ہنر تو سیکھنا ہے، کسی استاد سے سیکھنا ہے، مگر اس میں وہ جان نہیں پڑے گی، اس میں وہ روح نہیں پھونکی جائے گی جب آپ کی اپنی تہذیب نفس نہیں ہوگی اور آپ اپنے ٹریڈیشن کی روح سے نہیں جڑیں گے. اور وہ تصوف ہی ہے. انسان بے استادہ تے بے پیرا نہیں رہ سکتا. تو اتنی مثالیں ہیں، کیا کہیں. میں ایسے بھی کئی دفعہ کہ ایک میں آپ سے مثال ایک ذہن میں آ رہی ہے، ایک تو شیخ سعدی کی مثال آ رہی ہے کہ جب آپ بچہ فارسی بھی سیکھتا تھا تو کریمہ سعدی سے سیکھتا تھا. اور کریمہ سعدی جو ہے اس میں پہلی جو بیت ہے وہ انسان کی پستی کے بارے میں ہے اور اللہ سے پکار ہے کہ میں اپنے خواہشات میں ڈوب گیا ہوں، آپ کرم کریں. اور جو دوسرا ہے وہ حضور پاک کو پکار ہے اور درود ہے. اور یہ جو تھے بہت زبردست سہروردی غالباً شیخ تھے. یعنی کہ عام قاعدہ بھی جو ہے وہ اپنے وقت کا ایک حکیم اور ولی اللہ لکھ رہا ہے، تو کیوں نہیں وہ سوسائٹی ٹرانسفارم ہوگی. 6-7 سال کے بچے کو کیا پتا کہ کریمہ بے بخشائے در حال ماں کہ اس کے یعنی کہ فارمیشن ہی اس اصول پہ ہو رہی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے اور اس کا ذریعہ حضور پاک ہے. بے شک. اور یہ بھی بہت ضروری. جی، میں یہ پوائنٹ کہنا چاہ رہی تھی کہ صرف فن کو نہیں سکھایا جاتا تھا، فن کے ذریعے پوری انسان کی نفسیات کے اوپر کام کیا جاتا تھا. صبر اور یعنی احسان کا درجہ، یعنی آخر یہ جو آپ نے ساری اگزامپل دکھائی ہیں اسلامک آرکیٹیکچر کی، کہ یہ تو کوئی کام کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس نے اپنے نفس کے اوپر پوری طریقے سے اللہ اور رسول کا عشق حاوی نہ کر دیا ہو، میرے خیال میں. کیونکہ یہ کام ہی ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ صرف پیسے کمانے کے لیے یا روزی کمانے کے لیے آپ کریں.
اور دیکھیے جو مسجد وزیر خان ہے اس میں جو سلیکشن آف ٹیکسٹ ہے نا اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ درویشوں کا کام ہے. اور اس میں جو خطاط ہیں کیونکہ خطاطوں کو اجازت تھی اپنا نام لکھنے کی، تو اس میں 3 یا 4 خطاطوں کے نام ہیں، اور جن میں سے 1 یا 2 سکینۃ الاولیاء میں داراشیو کو ذکر کرتا ہے کہ حضرت میاں میر کے ڈسائپلز تھے. اسی طرح میں کئی دفعہ کہتا ہوں، چاہے مطلب ہے وہ حقیقت ہے کہ نہیں، مگر ویسے تو حقیقت ہی ہے کہ اگر حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نہ ہوتے تو تاج محل نہ ہوتا. کیونکہ جن لوگوں نے استاد احمد معمار لاہوری اور ان کے بیٹے وغیرہ، یہ سارے ان کے ارادت مند تھے دارا شکو کے ذریعے. تو یہ دس از ٹرو فار آل اسلامک فیلڈز جس میں کچھ کمال حاصل کیا لوگوں نے، چاہے خطاطی ہو. ہستونیس میں استاد آتے ہیں جو لاہوری نستعلیق ہے، اس کے جو آپ کہہ لیں ہمارے دور میں امام تھے صوفی خورشید عالم خورشید رقم، جو کہ خود ایک چشتیہ بزرگ تھے، ان کے بیٹے ہیں. تو وہ کہتے ہیں میں یہاں جو پڑھانے آتا ہوں وہ میں یہ صرف یہ ہنر سکھانے نہیں آتا، میں تربیت کے لیے آتا ہوں، اس نیت سے آتا ہوں. تربیت. ہمارے ساتھ سید محمد مہدی ہستونیس کے ممبر اور سید عباس نقوی بھی شامل ہیں. اگر یہ دونوں کچھ جملے کہنا چاہیں تو بہت ہمارے لیے بابرکت ہوگا. پھر ڈاکٹر عائشہ کی بات سنتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں اصل میں چونکہ صرف 5 منٹ پہلے ہی میں نے جوائن کیا تھا، تو اوور آل کانٹیکسٹ سے ڈسکشن کا مجھے اس کے بارے میں اتنا آئیڈیا نہیں ہے. غالباً میرے خیال وہ اسلامک آرکیٹیکچر کے اوپر شاید ڈسکشن ہو رہی تھی. ہم نے آرکیٹیکچر کو ایک مثال لی اور ہمارا موضوع تھا کہ ٹریڈیشنل اسلامک ایتھوس ایز ریفلیکشن آف دا پروفٹ. اچھا صحیح ٹھیک. چلیں میرے خیال ٹاک ہو جائے تو ٹاک کے بعد میرے خیال شاید پھر ڈسکشن ذرا کنسٹرکٹیو ہو پائے گی. جی بہت شکریہ، آپ کی آواز سننے کو ملی، یہ بھی بہت خوشی ہوئی. ڈاکٹر عائشہ آپ کیا کچھ کہہ رہی تھیں؟ جی ایک اور چیز جو میں نے دیکھی ہے، جہاں بھی آپ اسلامک آرکیٹیکچر کو جا کے دیکھیں کہ وہ جو 7 درجے آپ نے بتائے تھے نا ہیونز کے، the 7 levels of heavens، وہ اس کا تقریباً اگر دیکھیں تمام کارپٹس میں، تمام یہ گنبدوں میں، تمام دروازوں کی جو ڈیکوریشن سائٹ پہ ہوتی ہیں، اگر ہم ان کو دیکھیں تو وہ 7 levels of heaven represented ہیں. اور یہ بہت خوبصورت پوائنٹ میں نے نوٹ کیا کہ اگر ہم ایک کارپٹ کو ہی لے لیں تو جو استاد ہیں وہ آسانی سے یہ پورا کانسیپٹ خدا، پھر رسول، پھر وہ 7 levels of heaven، اور جو انٹر کنیکٹیوٹی ہے بٹوین the 3 levels of reality جس کا آپ نے ذکر کیا تھا کہ ایک جسم ہے، پھر نفس ہے، پھر روح ہے. بیسکلی وہ یہ تمام اسلام کی جو ڈیپر میننگ یعنی روحانی معنی ہیں وہ پائی جاتی ہیں مختلف. لیکن یہ 7 لیولز کا بہت خوبصورت یہ نظارہ نظر آتا ہے اگر غور سے دیکھا جائے. کارپٹس میں بھی جو دکھاتے ہیں نا ڈسٹنکشن اپ ٹو دا بارڈر، وہ یوزلی آپ نوٹ کریں گے، جو آف کورس ماڈرن کارپٹس میں تو نہیں ہوتا، لیکن جو پرانے ہیں اس میں 7 levels of heaven. تو جیسے ہی آپ سینٹر کو دیکھتے ہیں تو یو کین سی دوز لیولز ریپرزینٹیڈ. تو یہ آرکیٹیکچر میں آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا. جی نہیں، یہ بہت یعنی کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہمیں اپنی روایت کو اس کی پورے کانٹیکسٹ میں دیکھنے کی ضرورت ہے. تو میرے خیال سے اب ہمارا ٹائم بالکل. جی شاہ صاحب فرام جھنگ. جی السلام علیکم سر. ویسے آپ نے جتنا ڈیٹیل میں ساری چیزوں کو ایلیبریٹ کیا ہے، اس کے بعد اس بارے میں اور کوئی بات کرنا شاید بہت کم ہوگی. اور بہت اچھے طریقے سے آپ نے جو ہے وہ بالکل صحیح بتایا ہے کہ حقیقت محمدیہ کا جو اثر ہے وہ ہمارے جو روایتی فنون ہیں اس کے اندر کیسے نظر آتا ہے، اور اس کا عکس کس طرح سے
جو ہے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے. تو بہت بہت شکریہ آپ کے ان کامنٹس کا، بہت قیمتی کامنٹس ہیں. جی اور ایک میں اب ہمارا اگلا جو 7 بجے ہمارا جو ہم ٹائم کے حوالے سے اب کچھ نعت پیش کریں گی افیرہ. میں ان کی طرف کر دوں کیمرہ. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور رات کی رونق زلفوں سے کنز الکرمی مولا النعمی ہاد الاممی لی شریعتی نعمت کا خزینہ ہے مولا گنجینہ رحمت ہے آقا سات الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارتی انگلی کے اشارے پیڑ چلے اعجاز سے پتھر مول اٹھے اور چاند ہوا ہے 2 ٹکڑے انگشت کے ایک اشارے سے جبریل اتی لیلۃ اسریٰ وربناه لحضرته جبریل امی مہام خدا لے کر آئے تھے شب اسریٰ اللہ نے عرش پہ بلوایا قربت کا شرف بخشا فمحمدنا هو سیدنا فلیز لنا لإجابته سو محمد ہے اپنے آقا اس نام سے اپنی عز و بقا الصبح بدا من طلعته واللیل دجى من وفرته ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور رات کی رونق زلفوں سے
بس آپ کی پریزنٹیشن بہت اچھی لگی. یہ میرے خیال میں اگر ہم اس کو آئی وش یہ اسکولوں میں سکھائی جاتی نا یہ بات, کیونکہ یہ بچوں کو جب آپ کانکریٹ ویژول دکھاتے ہیں نا آرکیٹیکچرل جس طرح سے آپ نے, تو اس سے ان کی فہم میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے. تو مجھے آپ کی پریزنٹیشن بہت اچھی لگی. انشاءاللہ پھر بعد میں بات کریں گے. اور جی تو پھر انشاءاللہ